بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم، آپ کا دوست تاج محمد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے تیسری جماعت دوسری میعاد سبق اردو کی آپ بیتی بولے تو اردو زبان خود بات کرتا سو لے کر آیا ہوں، جس کے مصنف یعنی لکھنے والے آپ کے سامنے موجود یہ ناچیز تاج محمد ہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ میرے وطن کے نو نہالو، آپ جب اپنی دل کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ کی زبان پر میں بول بن کر آتی ہوں۔ اگر آپ کسی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں سوال بن کر آتی ہوں۔ آپ کے لبوں کو کبھی جوڑتی ہوں تو کبھی الگ کرتی ہوں۔ اگر کوئی ناحق کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو میں بلند آواز بن کر سامنا کرتی ہوں۔ اگر کوئی غلطی کر کے افسوس کرتا ہے تو میں دھیمی آواز بن کر معافی مانگتی ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کی خوشی اور غم میں ساتھ دیتی ہوں۔ میں کبھی آپ کی ماں کے منہ سے ممتا بھری باتیں بن کر آتی ہوں تو کبھی آپ کے ابو کے لبوں سے نصیحت بن کر راہ دکھاتی ہوں۔ میں کبھی اپنی نانی ماں کے ڈگمگاتے ہونٹوں سے کہانی بن کر آتی ہوں تو کبھی استاد کی زبان سے علم کا خزانہ بن کر آتی ہوں۔ کبھی اپنے دوستوں کی لبوں سے مذاق بن کر آتی ہوں تو شاعر کے دل و دماغ سے سج کر سور کر آتی ہوں۔ کبھی قوال کے منہ کا گیت بن کر آتی ہوں تو کبھی نظم بن کر بچوں کے منہ سے میٹھی آواز لاتی ہوں۔ کبھی لوگ مجھے پڑھتے ہیں تو کبھی مجھے لکھتے ہیں۔ سب لوگ میری تعظیم کرتے ہیں کیونکہ میں عربی زبان کا رسم الخط ہوں۔ ہندوستان کے کئی شعراء میرے بارے میں کئی غزلیں لکھ کر مشہور ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور شاعر الطاف حسین حالی میرے بارے میں لکھتے ہیں: شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بول سے میٹھی زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بول سے میٹھی زباں ہماری۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ جی ہاں، میں تمہاری مادری زبان اردو بول رہی ہوں۔ میرا نام اردو ہے۔ میں ترکی زبان کا لفظ ہوں جس کے معنی لشکر ہیں۔ آئیے میں آپ کو میری ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ میں ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئی، پھلی اور پھولی ہوں یہی زمین میں ہندی، ترکی، عربی، فارسی اور سنسکرت زبانوں کا مرکب ہوں۔ میں 1630 پر 7 عیسوی کے بعد جو شاہی لشکر دہلی میں مقیم کر رہا وہ اردو معلیٰ کہلاتا تھا، اس لیے مجھ کو عام طور پر لشکری زبان بھی کہا جاتا تھا۔ میرا نام اردو سب سے پہلے بابر نے تزک بابری میں استعمال کیا، پھر وہ نام عہد اکبری سے یعنی عہد اکبری میں معروف و مقبول ہوا۔ شہنشاہ شاہجہاں نے نئی دہلی آباد کر کے شاہی قلعے کو قلعہ معلیٰ کے نام سے موسوم کیا۔ مختلف زبانوں نے مل کر مجھے پختہ کیا، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا اور سفیدی سے پختہ کرتے ہیں۔ میں مسجدوں اور مدرسوں میں احادیث کے الفاظ بن کر سب کو نصیحت کرتی ہوں۔ کئی علماء اکرام دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مجھ کو زمانہ دراز سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔
پر مجھے افسوس ہے کہ لوگ میری جس قدر عزت کرتے تھے اب ویسے نہیں کر رہے ہیں. اب مجھے رفتہ رفتہ بھول ہی جا رہے ہیں. ایک زمانے میں سرکاری زبان تھی، پر اب میں صرف اسکولوں اور مدرسوں میں تعلیمی زبان بن کر رہ گئی ہوں. میں نے کون سا گناہ کیا اور میری غلطی کیا ہے کہ لوگ مجھے بھول بیٹھے ہیں؟ اس لیے پیارے بچوں، میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ مجھے پڑھو، لکھو اور سمجھو. مجھے استعمال کر کے دین اور دنیا دونوں طرح کی تعلیم پا کر کامیابی حاصل کرو. تمہاری کامیابی میں ہی میری کامیابی ہے. کیا تم جانتے ہو ہر سال 21 فروری کو یوم مادری زبان منایا جاتا ہے؟